إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال أيضا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاری و مسلم. معزز سامعین، بزرگان دین، بھائیوں اور دوستوں اور عزیز بچوں، نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف اور منہمک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وتیرہ تھا، آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ آپ اللہ رب العزت کے ذکر میں اور اس کی فکر میں اور پوری کائنات پر تدبر کرنے کی خاطر غار حرا میں آپ جاتے، وہاں منہمک رہتے، مصروف عبادت رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتہ جبریل آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اقرأ، پڑھیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ما انا بقاری، مجھے پڑھنا کہاں آتا ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں؟ انہوں نے دوبارہ زور سے بھینچا اور دبایا، زور دیا، کہا اقرأ، کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ 3 مرتبہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سورہ علق کی شروع کی 5 آیات ہیں جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے طور پر غار حرا کے اندر بذریعہ جبریل اللہ کے حکم سے نازل ہوئی ہیں۔
اب ذرا یہاں رک کر کے سوچیں، وہ نبی جو نبیوں کا سردار ہے، جو رسولوں کا سردار ہے، آخری نبی کے طور پر، آخری رسول کے طور پر قیامت کی صبح تک آنے والے ابن آدم کی رہبری اور رہنمائی کی خاطر جو نبی بھیجا جا رہا ہے، اس نبی کو سب سے پہلی تعلیم اقرا سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلی وحی اقرا، پڑھو، پڑھیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور عزیز بچوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اقرا سے جس نبی کے وحی کی شروعات ہو، اس نبی کے ماننے والوں کی کا عالم یہ ہے کہ وہ علم سے اتنا ہی زیادہ دور ہے۔ افسوس یہ ہے کہ علم کے میدان میں جتنا زیادہ دور مسلمان ہے، اتنا کوئی قوم دور نہیں ہے۔ حالانکہ اس قوم کے رہبر اور معلم اور مشفق نے سب سے پہلے جس چیز کو سکھایا تھا وہ کیا تھا؟ اقرا۔ کیا ہے ان 5 آیات میں؟ کبھی غور کرنے کی ضرورت اس پر۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، 3 چیزیں یہاں پر ہیں۔ ایک تو اقرا پڑھنا ہے، دوسرا اللہ کے نام سے پڑھنا ہے، تیسرا وہ اللہ کون ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اب پہلی آیت اگر پڑھ لیں ہم تو یقین جانیں ہمیں اپنے پیدا ہوئے جانے کا مقصد بھی واضح ہو جائے اور مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ اور ادب بھی آ جائے، اور یہ طریقہ اپنایا کیوں جائے گا، یہ عمل اپنایا کیوں جائے گا، یہ گر بھی اسی پہلی آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رب وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے حقیقی طور پر، اور اسی کے نام کو لے کر کے کوئی کام شروع ہوگا، کسی اور کا نام نہیں لیا جائے گا۔ بدعقیدگی کی پہلی اس آیت میں جڑ کاٹ دی گئی ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کسی اور سے لو لگایا نہیں جا سکتا، کوئی میدان ہو۔ بدعقیدگی کی جڑ کاٹ دی گئی ہے پہلی آیت کریمہ میں، جو پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی ہے، سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے خون کے لوتھڑے سے۔ یہاں انسان کی حقیقت بھی بتا دی ہے۔ انسان ہے نا، کبھی کبھی بہت چیختا چلاتا ہے، کبھی کبھی بڑے تکبر اور عجب میں آتا ہے، کبھی کبھی اپنی موچ آہرتا ہے اور بڑی شان بکھارتا ہے، تو اسے اس کی حقیقت دکھا دی گئی ہے۔ کس بات کی شان ہے، کس بات کا تکبر اور گھمنڈ ہے؟ تم تو پیدا ہی ہوئے ہو خون کے لوتھڑے سے۔ اور سورہ طہر میں اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، کہ ہم نے ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا، جو چپچپاہٹ سا نطفہ ہے اس نطفے سے، اور اس نطفے کو اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے من ماء مہین، ذلیل پانی سے۔ اب اس ذلیل پانی سے پیدا ہوا انسان اگر تکبر اور گھمنڈ میں اور غرور میں آئے تو اس سے بڑی بدنصیبی اور اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے حقیقت بھی بتا دی ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا، لیکن تذکرہ تمام مخلوقات کا نہیں ہوا، صرف انسان تذکرہ ہوا۔ حالانکہ کتنی مخلوقات، بے شمار مخلوقات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان کا رب ہے۔ جہان میں کتنے جہان ہیں؟ بے شمار جہان ہیں، اور ہر جہان میں بے شمار مخلوقات ہیں۔ آپ صرف یہ عالم دنیا لے لیں، بری مخلوق، بحری مخلوق، فضائی مخلوق، سمندری مخلوق، آسمانی مخلوق اور دیگر مخلوقات، ان تمام مخلوقات میں سارے جہان کا رب ہے۔ اور آپ بتائیں یہ سارے جہان میں جتنی مخلوقات ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا، شمار تو بہت دور کی بات ہے۔ اب ان تمام مخلوقات میں صرف تذکرہ کیا انسان کا، اسی سے انسان کی اہمیت کھل جاتی ہے، انسان کا مقام سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے آپ سنتے ہیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف مخلوق جسے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
سب سے اچھے اور اچھوتے اور نرالے سانچے میں ڈھالا ہے، احسن تقویم، یعنی ایک انسان کی اس سے اچھی کوئی اور تصویر اور شکل ہو ہی نہیں سکتی، جتنی اچھی ہو سکتی تھی اللہ رب العزت نے خاکہ اور سانچہ بنا کر کے پیش کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں ناک سائڈ میں نہیں ہے، پیچھے نہیں ہے۔ آدمی جب کھانا اٹھاتا ہے، کوئی چیز اٹھاتا ہے تو جیسے ہی انہیں اٹھاتا ہے تیسے ہی ناک بتا دیتی ہے کہ یہ کھانا باسی تو نہیں، یہ کھانا خراب تو نہیں، کہیں اس میں کوئی اور چیز تو نہیں، ناک فوراً بتا دیتی ہے۔ اس کے بعد ہی ہاتھ آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھتا ہے تو پھر وہی زبان ہے، زبان چکھ کے بتا دیتی ہے کہ اس کا مزہ کیسا ہے، کھانے کے لائق ہے یا نہیں، یہ زبان بتاتی ہے۔ اور پھر دانت اس کو ہموار کر دیتا ہے چبا کر کے، اب یہ نگلنے کے قابل ہوا ہے۔ یہ سب سارے ڈھانچے اور ساری تدبیریں، ساری ترکیبیں، یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات ہے اللہ نے کہا لقد الذی خلق الانسان من علق، اور آگے فرماتا اقرا، پھر پڑھیے، بار بار اقرا، اور آگے بات آئے گی قلم کی، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، یعنی جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کو آپ پڑھیے، دہرائیے، اور یاد رکھیے وربک الاکرم، آپ کا جو رب ہے وہ بڑا کرم والا ہے، بڑا فضل والا ہے، بڑا دیالو ہے، دریا دل بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ عفو و درگزر سے بھی کام لیتا ہے۔ یعنی آپ پڑھنے کے وقت ہو سکتا ہو کچھ کوتاہی ہو جائے تو پرواہ نہ کیجیے، رب بڑا کرم والا ہے، اگر کچھ کوتاہی ہو بھی جائے تو وہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ پڑھنے کی کوئی عمر بھی نہیں ہوتی، اور ساتھ ہی ساتھ سنکوچ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ تو سنکوچ میں مر جاتے ہیں۔ اب یہ بھی کوئی عمر ہے پڑھنے کی، بچپنے میں علم حاصل کرنا آسان ضرور ہوتا ہے، حفظ کرنا آسان ہوتا ہے، ذہن میں بٹھانا آسان ہوتا ہے، لیکن بچپنے ہی کی عمر علم کی عمر نہیں ہوتی۔ علم کی عمر پیدا ہونے سے لے کر کے جب سے شعور بیدار ہو، شعور سے لے کر کے قبر میں جانے تک ہوتی ہے۔ اور ہم اور آپ میں سے اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے، شرماتے ہیں اب کون سی عمر رہ گئی پڑھنے کی، اب تو بوڑھے ہو گئے، 40 کراس کر کے 50 میں داخل ہو گئے ہیں، 60 میں چل رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہنا یہ خام خواہ کی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے چلے ہیں، مدینہ پہنچے ہیں، جب ان لوگوں کو سکھا رہے تھے تو کیا وہاں سب بچے ہی تھے؟ ابو بکر نہیں تھے، اس میں عمر نہیں تھے، عثمان نہیں تھے، اگر علی تھے رضی اللہ علیہم اجمعین تو وہاں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو عمر میں آپ سے بڑے بھی تھے، عمر کے لحاظ سے، درجے کے حساب سے نہیں، عمر کے لحاظ سے آپ سے بڑے تھے۔ معلوم یہ ہوا بڑا آدمی عمر کے لحاظ سے اپنے سے چھوٹے سے علم لے سکتا ہے، اور لینا بھی چاہیے۔ علم کے حصول میں شرمانا نہیں چاہیے۔ اور شرمانا کیوں؟ کس بات کا شرمانا؟ دنیا کے حصول میں ہم نہیں شرماتے۔ جب بات دنیا کی آئے، پیسے کی آئے، مال کی آئے، دولت کی آئے، اور کوئی جاہو منصب کرسی کی آئے، تو پھر ایسے موقع پر ہم تو ایسے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں سے سفارش کرواتے ہیں تاکہ وہ کام ہو جائے۔ اگر دنیا کا کام بنانے کے لیے، اس کام کو حاصل کرنے کے لیے، وہ فائدہ اپنانے کے لیے اگر ہم اپنے سے چھوٹے، حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے جن کے پاس شاید اگر ضرورت نہ پڑے تو آدمی جس کا منہ نہ دیکھے، لیکن اس کے پاس بھی جا کر کے بابو اور بھیا کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ فائدہ وہاں پوشیدہ ہے۔ تو اگر دنیاوی فائدہ جو فانی ہے، وقتی ہے، عارضی ہے، اس فائدے کے لیے اس آدمی کے پاس جا کر کے سفارش کرتے ہیں جس کا آپ منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تو پھر وہ چیز کے حصول کے لیے جس کا فائدہ آپ کی دنیاوی عزت کے لیے بھی ہے اور اخروی مقام و مرتبے کے لیے بھی ہے، رب کی رضا کا ذریعہ بھی ہے، جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے، تو اس فائدے کے حصول کے لیے ہم کوشش کیوں نہیں کریں گے؟ یہاں شرمانا کیوں؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ چھوڑیں، دوگلی پالیسی ہو جائے گی۔ یہ دوگلی، میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات غور کیجیے گا، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں میں سے کوئی ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں
ایک صحابی ایک دوسرے ساتھی پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں ابو درداء میں آپ کے پاس مدینہ سے آیا ہوں، بالمدینۃ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مدینے سے آیا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن تھا، یعنی مدینے سے میں چل کر کے آیا ہوں، چل کر کے آیا ہوں، میں جملے پہ فوکس کر رہا ہوں۔ کیوں؟ مدینہ سے دمشق کی دوری، اور آیا کیوں ہوں؟ کہہ رہے اتیتک، میں آپ کے پاس چل کر کے آیا ہوں، لحدیث، ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ کون سی حدیث؟ بلغنی انک تحدث بھی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے، مجھے خبر ہوئی ہے، یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، نبی کا ایک فرمان آپ کے پاس ہے، اس کو لینے کے لیے میں مدینہ چل کے آیا ہوں۔ اور قربان جائیے ابو درداء وہ کہتے ہیں فما جاء بک تجارہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم زبان سے کہہ رہے ہو کہ میں حدیث لینے آیا ہوں اور آئے ہو کسی تجارتی غرض سے؟ کسی تجارتی غرض سے نہیں، قال اللہ، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں آیا ہوں حدیث ہی لینے کے لیے، نبی کی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچا ہوں، کیونکہ بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کے پاس ہے۔ آگے ایک سوال کرتے ہیں ولا جاء بک غیرہ، کہیں اس کے علاوہ کوئی اور مقصد تو نہیں؟ جیسے ہم لوگ ایک پنتھ دو کاج، ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ آئے ہو کسی غرض سے، سوچے ہو چلو یہیں ابو درداء بھی ہیں، چلو چلتے چلتے ایک حدیث بھی لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آیا ہی حدیث کے لیے ہوں، اس حدیث کے حصول کے لیے آیا ہوں۔ اس موقع پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث سنائی ہے وہ ذرا غور کریں، اور میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کا مفہوم لے کے جائیے گا، اس حدیث کا مفہوم، کم سے کم حدیث کا مفہوم لے کے جائیے۔ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، شان دیکھیں صحابہ کی شان، صحابی جب کہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو واقعی وہ کان چوم لینے کے قابل ہے۔ نبی فرما رہے ہوں گے، وہ سن رہے ہوں گے، ایسے تو اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ نہیں دی نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، شان ہے صحابہ کی۔ یہ اور بات ہے کچھ لوگ صحابہ کی شان میں بھی توہین کر جاتے ہیں، یہ ان کا اپنا ضمیر ہے، یہ ان کا اپنا ظرف ہے، لیکن بہرحال ایک مومن صحابہ کی شان کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، کیونکہ قرآن بیان کرتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے، مختلف انداز سے بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ اب ذرا غور کریں یہاں سے، من سلک طریقہ یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ بات کس کی ہوئی؟ من سلک طریقہ، جو شخص بھی، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کوئی بھی ہو، من کامن لفظ ہے، کوئی بھی ہو، من سلک طریقہ، جو شخص کوئی کسی راستے پر چلے، کس لیے؟ یلتمس فیہ علما، علم کے حصول کے لیے۔ کون سا علم؟ علم شریعت، علم حدیث، علم قرآن۔ لیکن جب علم کی بات کی جائے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، علم سے مراد کتاب و سنت ہے۔ باقی جتنے علوم دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ فن ہے، صنعت ہے، حرفت ہے، وہ علم نہیں ہے۔ علم صرف کتاب و سنت کے علم کو علم کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، رسولا منہم، رسول ایک آیا ہے، بھیجا گیا اللہ کی طرف سے، جو انہی میں کا ہے۔ کس کے پاس بھیجا گیا؟ ہمارے پاس بھیجا گیا۔ کس میں کا ہے؟ انہی میں کا ہے، رسولا من انفسہم۔ قرآن دیکھیں، علم جب حاصل کریں گے نا تو بہت سارے دریئے کھلیں گے۔ اب اگر ہم علم شریعت، علم دین حاصل کرتے تو چھوٹی چھوٹی ان آیات کو اگر پڑھتے تو بد عقیدگی ہم سے دور ہو جاتی، چھٹ جاتی، تاریکیاں چھٹ جاتی۔ جب روشنی آئے گی تو تاریکی خود بخود چھٹ جائے گی۔ اب بلب بجھا دیں گے، تاریکی آ جائے گی۔
اور جیسے ہی بلب جلے گا تاریکی چھٹ جائے گی. تو جیسے ہم قرآن پڑھیں گے, اب دیکھیں کیا رسولا من انفسہم, معلوم یہ ہوا کہ رسول جو ہاں آیا ہے وہ انہی میں کا ایک فرد ہے, انہی میں کا ایک فرد ہے. اور وہ لوگ کون ہیں جن میں آیا ہے؟ وہ سب انسان ہیں, انہی انسانوں میں کا ایک انسان ہے. ہاں شان کی جہاں تک بات ہے تو بعد از خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر. شان کی بات اگر دیکھا جائے, درجہ اور مرتبہ کی اگر بات دیکھا جائے, تو رب کائنات کے بعد کوئی ہستی نہیں جو شان تک, جو اس شان والی ہو جو شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے. لیکن بہرحال تھے تو انہیں میں سے. عبداللہ کے بیٹے تھے, آمنہ کے لال تھے, فاطمہ کے ابو تھے, علی کے بھائی بھی تھے, علی کے سسر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کہہ رہا تھا کہ یلتمس فیہ علما, جو کوئی راستہ اپنائے اور وہ راستہ چلے تو کس لیے؟ علم کے حصول کے لیے, علم کو پانے کے لیے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ جو بتایا ہے وہ نتیجہ بتایا ہے. سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, آپ اگر چل کر کے علم کے حصول کے لیے اپنے گھر سے مسجد آئے, یا اپنے گھر سے مدرسہ گئے, یا اپنے گھر سے کسی جگہ گئے جہاں سے آپ کو علم حاصل کرنا ہے, تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ آپ یہاں سے وہاں گئے ہیں زمین پر چل کے, لیکن حقیقت یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلے ہوئے بات بتاتے ہیں کہ وہ جنت کے راستے کو طے کر رہا ہے. سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ, یہ نبی کے الفاظ ہے, کوئی کہانی نہیں ہے, کوئی نانی اماں کی پوڑیاں نہیں ہے, یہ نبی کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے, اپنے جی سے کچھ نہیں بولتے تھے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس نبی کی شان تو یہ ہے کہ یہ نبی جب بھی بولتا ہے رب کے اشارے سے بولتا ہے, منمانی نہیں کرتا. اور منمانی دین میں چلتی بھی نہیں, منمانی کسی کی نہیں چلتی. تنزیل من رب العالمین, یہ دین رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. رب کا جہاں اشارہ ہوگا وہاں ہمیں جانا ہوگا, جہاں روک دے گا رب وہاں رکنا ہوگا, جہاں کہو گا چل پڑو تو چل پڑیں گے, رک جاؤ تو رکیں گے. نماز میں ہم کتنی حرکتیں کرتے ہیں, یہ ساری حرکتیں کہاں سے ملی ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی محترم کو کہاں سے ملی ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. سجدے 2 کرتے ہیں, رکوع 1 کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے. رب کی منشا اور اس کی مرضی یہی ہے. میں کہتا کہ نبی پاک فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. اللہ ایسے لوگوں کے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اور آگے ٹکڑا ہے, آگے یہ ہے کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اللہ اکبر, شان دیکھیں علم کے حصول میں اپنا وقت لگانے والوں کی شان. فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں, فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ مدرسے میں داخلہ لے گا پڑھے گا تو اس کے لیے, لطالب العلم, علم کے حصول کے لیے جو بھی نکلے. شروع بات آ گئی ہے, وہ کوئی بھی ہو. آپ دکاندار ہیں, دکاندار بھی طالب علم بن سکتا ہے. آپ ایک تاجر ہیں, تاجر کی حیثیت سے بھی ایک طالب علم تاجر ہو سکتا ہے, تاجر طالب علم ہو سکتا ہے. بس ظرف کی بات ہے, شوق کی بات ہے. آپ کا شوق جاگ جائے تو ایک وقت میں آپ تاجر بھی ہیں طالب علم بھی ہیں, اور شوق نہ جاگے تو انسان مدرسے میں رہ کر کے بھی طالب علم کی شکل تو ہو سکتی ہے مگر وہ شاید طالب علم نہ ہو. تو کہنے کے بعد حدیث کا آگے جو ہوا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا, فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کس کے لیے؟ لطالب العلم, علم کو حاصل کرنے والوں کے لیے. رضن. اچھا آگے جملہ ہے وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لِمَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. قربان جائیے, علم کی شان اور اہل علم کی شان, طالب علم کی اہمیت کا اندازہ کیجیے. زمین و آسمان میں
جتنی چیزیں ہیں سب کے سب طالب علم کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی استغفار کرے تو کیا کریں؟ علم کے حصول میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ آپ کے لیے پوری مخلوقات استغفار کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثال، بطور جھلکی ایک مخلوق کا تذکرہ کرتے ہیں، حتی الحیتان فی جوف الماء فی جوف البحر، سمندر کے اندر، پانی کے اندر مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ کتنی مچھلی ہوتی، کتنے سمندر ہوں گے؟ کوئی تصور کر سکتا؟ کوئی گن سکتا اس کو؟ صرف یہی ایک مخلوق ایک طالب علم کے لیے جو استغفار کرتی ہے، صرف اسی کا استغفار ایک انسان کی نجات کے لیے، اس کی فلاح و بہبودی کے لیے کافی ہے۔ اور آگے ہے کہ طالب علم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں چاند کے رات کی اہمیت دیگر چھوٹے چھوٹے ستاروں پر۔ ستاروں کی کیا اہمیت ہے چاند کے مقابلے میں؟ کچھ نہیں۔ اور وہ بھی چاند کون سا ہو؟ لیلۃ قمر البدر، 14ویں کا چاند، اور اس کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے ستارے۔ ایک عابد اگر سر رکھ کر کے سجدے میں مر جائے، اس کا وہ مقام نہیں جو ایک طالب علم کا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اور آگے ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہیں غور کیجیے گا، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں تو ہم نہیں ہو سکتے، چاہ کے بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ چاہیں اور ہم چاہیں کہ آپ کے خاندان میں اپنا نام شمار کروا لیں تو چاہت کے باوجود، کوشش کے باوجود یہ ممکن نہیں۔ لیکن آپ کی طرف سے جاری کردہ جو وراثت ہے اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی آپ کا پڑوسی ہو، قریبی ہو، کوئی چچا ہو اور کوئی ہو، وہ مر جائے تو اس کی وراثت میں آپ کا حق نہ بھی ہو، پھر بھی اگر ملنے کا چانس ہو تو کوشش کرتے ہیں۔ سسر مر جائے تو وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ حق ہے تو لے، بالکل لے، کوئی شبہ نہیں، لینا بھی چاہیے۔ بات ہے کہ یہاں آگے ایک نقطہ یاد آ گیا، وہ کیا نام ہے، وراثت کی تقسیم، بہنوں کو، بیٹیوں کو۔ ہمارے یہاں بالکل ناپید ہے، تذکرہ اس کا ہوتا ہی نہیں، اس پر کوئی کسی کی نگاہ ہی نہیں، توجہ ہی نہیں۔ تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت کے طور پر چیز چھوڑی ہے وہ کیا ہے؟ والعلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث آپ کے خاندان نہیں، انبیاء کے وارث اہل علم علماء ہیں۔ کتاب و سنت کا عالم جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا زیادہ آپ کی وراثت کا حصے دار ہے۔ اب ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں ہمارا بھی حصہ ہو، ہمیں بھی کچھ مل جائے؟ اگر واقعی یہ طلب ہے، جستجو ہے، اور یہ آرزو تمنا ہے اور ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی کہ آپ کی طرف سے چھوڑی گئی وراثت میں ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ ہم وہاں تھے نہیں، 1400 سال ہو گئے آپ کی وفات کے بعد، لیکن آج بھی ہم اگر آپ کی وراثت میں سے حصہ چاہیں تو یہ آسان نسخہ ہے، آسان طریقہ ہے۔ آپ کی حدیثوں کو یاد کر لیں، آپ کی تعلیمات کو یاد کر لیں، آپ کی تعلیمات کو سیکھ لیں اور اس کے لیے اپنے وقت کو لگائیں، قربانیاں دیں۔ جتنا زیادہ آپ وقت لگائیں گے، جتنا زیادہ آپ سیکھیں گے، جتنا زیادہ آپ حاصل کر لیں گے، اتنی زیادہ وراثت آپ کے حصے میں اور کھاتے میں پہنچ جائے گی۔ اس سے زیادہ خوش نصیبی کی اور بات کیا ہو سکتی؟ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی، دین کا علم بھی ہوگا، جینے کا طریقہ بھی آئے گا، سلیقہ بھی آئے گا، ادب بھی آئے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ جہاں آئے گا وہیں زندگی میں لطف اور مزہ بھی آئے گا۔ جب قرآن دستور حیات ہے، حدیث اس کی تفسیر و توضیح ہے، اس کی تشریح ہے، تو قرآن و حدیث آپ جتنا زیادہ سیکھیں گے تو دستور حیات چونکہ قرآن ہے تو ظاہر سی بات ہے جتنا زیادہ آپ سیکھیں گے اتنا زیادہ زندگی گزارنے کے گر آپ کو آئیں گے، جتنا زیادہ آپ کے پاس گر ہوگا اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں مزہ آئے گا، زندگی بھی سنورے گی،
اور یہ زندگی سنورنے کے ساتھ ساتھ وہ زندگی بھی سنور جائے گی. کیوں؟ کیونکہ رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی, دین کا علم ہو جائے گا. تو رب کی معرفت, دین کا علم رب سے رشتہ کے جوڑنے کو آسانی پیدا کرے گا. رب سے رشتہ جب جڑ گیا, آپ کو چاہیے کیا؟ اور یہ کہاں سے ہوگا؟ علم سے ہوگا. علم کے حصول کے بغیر اللہ رب العزت سے رشتہ مضبوط نہیں کیا سکتا, رشتہ صحیح معنوں میں جوڑا نہیں جا سکتا. اور علم کی فضیلت, علم کی اہمیت گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک ایسا جیتا جاگتا عملی تفسیر ہے اور ایسی چلتی پھرتی ہے گاڑی ہے جو ادنا درجے کا انسان بھی اگر چاہے تو اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے. حدیث کا آخری ٹکڑا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. اور علماء کو جو چیز ملتی ہے انبیاء کی طرف سے وہ کوئی دینار و درہم نہیں ملتا, دینار و درہم نہیں ملتا, روپے پیسے نہیں ملتے, جائیداد جاگیر نہیں ملتی, فلیٹ نہیں ملتا. کیا ملتا ہے؟ العلم. علماء کو نبی جو وراثت میں جو چیز دیتے ہیں وہ دینار و درہم روپے سے کھیت بغیچہ نہیں دیتے, العلم دیتے ہیں. کہتے ہیں فمن اخذ, جو اخذہ, جس شخص نے اس کو حاصل کر لیا, اخذ بحظ وافر. اللہ ہم سب کو توفیق دے. میں آپ کو بتا دوں علم کے حصول عموماً بڑے لوگ ہیں, بڑے لوگ شرماتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا, میرا ایک پڑوسی تھا, ہم دونوں کام کرتے تھے. تو ہم دونوں نے آپس میں باری باندھ رکھی تھی کہ ایک دن تم جاؤ نبی کی خدمت میں, وہاں سے علم حاصل کرو, آ کر کے مجھے بھی بتا دینا. عمر فاروق کہتے ہیں فینزل یومن وانزل یومن, ایک دن وہ جاتا تھا تو اس کا کام میں کرتا تھا, دوسرے دن وہ جاتا تھا تو وہ میرا کام کرتا تھا. اور وہاں جانے والا آ کر کے بتاتا تھا کہ آج میں نے نبی پاک سے یہ سیکھا ہے, یہ سیکھا ہے, یہ سیکھا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. تو اب سوچیں جو نبی کی صحبت میں رہنے والا ہو وہ اگر کسی دنیاوی کسی کام میں وقتی طور پر مشغول ہو جائے, مصروف ہو جائے, تو پھر اسے قرار نہ آئے, اس بے قراری کو بدلنے کے لیے تدبیر کرے. تدبیر کیا ہے بھائی؟ ایک دن تم جاؤ, سن کر کے جو باتیں ہیں وہ چھوڑنے نہ پائیں, وہ موتی کہیں ضائع نہ ہو جائے. 10 روپیہ کا کہیں گر جائے تو کتنے چکر لگاتے ہیں, لیکن علم کے حصول کے لیے ہم نے کتنے چکر لگائے. مولویوں کا کام ہے, مولویوں کا کام ہے, لیکن ہر شخص کا کام ہے. حدیث کا ٹکڑا یاد آیا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علی کل مسلم. علم کے بنیادی چیزوں کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے, فرض ہے. کس پر؟ ہر مسلمان پر, علی کل مسلم. نماز جس پر فرض ہے, نماز کے آداب کا سیکھنا, نماز کے احکام کا سیکھنا, نماز کے ارکان و شرائط کا جاننا, یہ اس پر فرض ہے. اور جس پر نماز فرض ہے اس پر وضو فرض ہے. اب وضو کے آداب, وضو کی تعلیم سیکھنا اس پر فرض ہے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ کوئی کہنے والی بات نہیں ہے, حقیقت ہے. اور اگر آپ کا وضو صحیح نہ ہو نماز صحیح نہیں ہوگی, اور نماز صحیح نہیں ہو تو پکڑ پکی ہے. تو علم کا حصول ہر شخص پر ضروری ہے. ٹوٹی پھوٹی باتیں میں کری, وقت ہو گیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے, علم کے حصول کے لیے کوشش کی توفیق دے. علم دین کی اہمیت جو ہے اس اہمیت کو اللہ ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق دے, تاکہ ہم علم دین کی اہمیت کو سمجھ کر اس کو اپنانے کی للک ہمارے دلوں میں پیدا ہو, اور ہم اس کے لیے اپنے وقت کو لگا سکیں, نکال سکیں, اس کے لیے ہم قربانیاں دے سکیں. جب تک للک پیدا نہیں ہوگی تب تک آپ کسی کام کو کرنے کے لیے تیار اپنے آپ کو نہیں کر پائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے, عمل کی توفیق دے, اور علم شریعت کو حاصل کرنے کی توفیق دے, اس کے لیے راستے اپنانے کی بھی توفیق دے, خود بھی حاصل کرنے کی توفیق دے, دوسروں کے لیے بھی راستے کھولنے کی توفیق دے. خاص کر اپنے بچوں اور اپنے نونہالان کو اسلامی مدارس کی طرف بھیجنے کی توفیق دے. ایک بات یاد آئی, ٹائم تو ہو گیا لیکن بات بڑی اہم ہے. آج کل بالخصوص مادیت کا دور ہے, ہر طرف پیسہ 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 پیسہ, بس ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں مرنا نہیں ہے. حالانکہ آئے دن ہم اپنے انہی کندھوں پر اٹھا کر کے اپنے عزیزوں کو لے جاتے ہیں, جنازے کی نماز پڑھتے ہیں, دفنا کر کے چلے آتے ہیں.
آئے دن کوئی نہ کوئی وفات، اپنا خاص ہو، عزیز ہو، قریبی ہو، دور کا ہو، یہاں کا ہو، وہاں کا ہو، آئے دن. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمیں نہیں مرنا، مرنے والے کوئی اور لوگ ہوں گے. نہیں، ہمیں بھی مرنا ہے. جو مر چکے ہیں وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ ہمیں نہیں مرنا ہے. تو مادیت میں ہمیں اتنا نہیں پھنسنا چاہیے. ٹھیک ہے، ضروری ہے، دنیا جینے کے لیے ضروری ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. ٹھیک ہے، دنیا کے حصول کو بھولے نہ، لیکن دنیا میں کے ہو کر کے نہ رہ جائیں. ہم اپنے بچوں کو آج کل دینی علوم کی طرف راغب نہیں کرتے. دنیاوی علوم میں نہیں کہتا کیوں نہ کریں، وہ بھی کریں، بالکل کریں، ضروری ہے جینے کے لیے، لیکن دین کا علم وہاں کے لیے ضروری ہے. آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے. آپ کے مرنے کے بعد آپ کو اچھے نام سے یاد کرنے کون یاد کرے گا؟ جو پراپرٹی لے گا وہ یاد نہیں کرے گا، وہ یاد کرے گا جس نے علم شریعت حاصل کیا ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ خود بھی حاصل کریں اور اپنے نونہالان کو دینی مدارس اور دینی علوم سے ضرور بہراور کریں، ان کو آراستہ و پیراستہ کریں، جس سے اس کی بھی دین دنیا سنورے گی، آپ کی بھی دین دنیا سنورے گی. آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا جو وہاں کے لیے ذخیرہ آخرت کے طور پر آپ کو ملے گا. اللہ سے دعا کہ اللہ میں سمجھ کی توفیق دے اور ان کہی گئی باتوں میں اثر پیدا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.